بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج آستانہ دیوان معظم تے حضور دی پاک نسبت تے ساڈے نال ہی ہے اور حضور دے در پاک دی نسبت لے کے بھی اج بیٹھے ہوئے ہیں سارے، کیونکہ اسی نسبتاں والے ہیں۔ اسی ہر گل چی مالکاں دی نسبت کسے نہ کسے شکل وچ حاصل کرتے رہنے ہیں۔ اج در پاک دی نسبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اج ایک خاص موضوع تے سیر اصل گفتگو کریں گے، تو سب ذرا مل کے یک زبان ہو کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام قرآن کریم دی سورہ نساء اودے وچوں آیت نمبر 59 ادا کے ایک حصہ تھوڑی سماعتاں دی نظر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستو عزیزو، جس طرح کہ میں اس تو پہلے سورہ الفتح چوں آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 ادا ترجمہ اور ادا مختصر خلاصہ بیان کیتا، اس تو بعد میرا حق بندا سی کہ پھر میں ہن تانوں یہ ہی سناواں، کیونکہ شان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی پاک زبان چوں سنی نا اساں، شان محبوب اللہ دی پاک زبان چوں سنی۔ اج میں کوشش کراں گا کہ اللہ دی زبان بھی تانوں سناواں تے اللہ دے محبوب دی زبان بھی تانوں سناواں، اور تانوں اس گل دا میرا ایمان ہے کہ تانوں پتہ ہے کہ زبان تے ایک کی ہے، جے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام دے وسیلے دے نال حضور کوئی گل کردے نے، او دا نام بندا ہے قرآن، اور اگر حضور حضرت جبریل تو علاوہ خود گل کردے نے، او دا نام بندا ہے حدیث۔ زبان تے ایک ہی ہے، نہ قرآن دی واری کوئی ہور زبان سی تے نہ حدیث دی واری کوئی ہور زبان ہے، سنی تے دنیا نے حضور دی زبان، ہر فرمان میرے آقا دی زبان مبارک دے وچوں ہی مخلوق نے سنیا ہے، صحابہ نے سنیا ہے اور انہوں رقم کیتا ہے، اور جنہ بوسیلہ جبریل حضور کولوں فرمان سنیا انہوں وحی دا نام دتا گیا اور لکھن والے کاتب وحی بن گئے۔ اگوں یہ مقدراں دی گل ہے کہ کئیاں نوں یہ شرف بھی ملیا کہ وحی دی کتابت کردے رہے
مگر پھر بھی ایمان تو خالی رہے، اتنا اعزاز لے کے بھی جو اصل ایمان سی اس تو خالی رہے۔ میں انہوں دا نام کی لینا ہے، کیا فائدہ؟ مگر کیسے نے وہ پاک وجود جنہ وہی رقم نہیں کیتی، کاتب وہی تے نہیں بنے، مگر صدیق بھی بن گئے۔ کیسے نے وہ پاک وجود جڑے کہ حضور دی زبان چوں جو سنیا اس نو یہ ایسا تسلیم کیتا کہ وجود صداقت بن گئے، صداقت دا وجود بن گئے، حالانکہ کاتب وحی نہیں۔ ایسے وجود جو کاتب وحی نہیں مگر عدل و انصاف دا نمونہ بن گئے، ایسے وجود جو کاتب وحی نہیں وہ غنا دا وجود بن گئے، وہ پیکر حیا بن گئے، وہ ذن و رین بھی کہلائے۔ تو سمجھ آئی کہ گل من لین دیئے، گل من لین دیئے، گل ایمان لے آن دی کہ جدو ایمان لے آندا تے اے ہو جہا لے آندا کہ او دے اندر کوئی لغزش نہ رہی، او دے اندر کوئی کمی نہ رہی۔ وہ ایمان جیسا زبانوں کیا ویسا ہی دلوں کیا، ویسا ہی اپنے گفتار نال ظاہر کیتا، ویسا ہی اپنے کردار نال ظاہر کیتا۔ تو جو در مصطفیٰ تے ایسے ہو گئے وہ عاشق بھی کہلائے۔ ہن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے کاتب وحی نے؟ آپ تو کوئی روایت ہی نہیں مروی، مگر اس شاکان مصطفیٰ جو پہلا نمبر ہے تو کردار نال ہی ہے نا۔ اب ایسے کرنی نے حضور دی زیارت ہی نہیں کیتی، وہ اس تو بھی گاں دا وجود ہے۔ تو میرے سرکار نے مہر لا دیتی کہ میرے عاشقاں جو پہلا نمبر میرے اویس دا، قربان جائیے۔ تو اسی اہل فقر چونکہ نسبتاں والے ہاں، ساڈا بھی حق ہے کہ انہاں گلاں تے بھی غور کریے، کیونکہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے اور اپنے قلب نو انہاں تمام فاسق و فاجر تصورات تو پاک کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ایک فاسق و فاجر تصورات اور غلط افعال انہاں تو اگر بچیا کوئی تے او اہل فقر دا وجود ہے، او فقر والے اور اہل نسبت نے جنہاں نو پاکاں دی نسبت حاصل ہو گئی تے اس دنیا دے نظام تو پیچھے ہٹ گئے۔ انہاں نے کوئی گل یاد ہے کہ اساں ٹرنا کس طرح ہے، اساں چلنا کس طرح ہے، اساں عمل پیرا کس طرح ہونا ہے، اساں اپنی زندگی نو کنہ رستیاں تے استوار کرنا ہے۔ انہاں دے اندر ایک کوئی گل ہے، اے ہوئی گل ہے کہ اسی کس طرح چلنا ہے۔ اسی کسے دیاں گلاں کر کے، کسے دا گلہ کر کے، کسے دی تعریف کر کے اسی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اہل فقر نو پتہ ہے اس گل دا، نہ میں کسی دی تعریف کر کے وڈیا ہونا ہے تے نہ کسی دا گلہ کر کے مینوں کوئی پر لگ جانے نے۔ نہیں، صراط مستقیم تے ساڈے سب نے۔ وہ اعمال صحابہ، وہ کردار صحابہ، وہ ایمان صحابہ، وہ عشق صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال منسلک ہے، ساڈا حق ہے انہاں تے غور کریے کہ اساں کی حاصل کرنا ہے، اساں کیویں ٹرنا ہے۔ دوستو نظام اج بھی میری سرکار دا ہی ہے، نظام اج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے۔ ہر آستانے تے نظام مصطفیٰ ہے، ہر اللہ دا ولی نظام مصطفیٰ نو لے کے چلے ہے، اور ہر فقیر دے اندر نظام مصطفیٰ فہارا ماردا پیا، اور او دے اندر خلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، چاہت ہے، بھائی چارہ ہے، رواداری ہے،
اور صبر ہے یہ تمام دا تمام نظام ساڈے واسطے وے اور میں ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ کہ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਾ ਬਈ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਚ ਕਿ ਮੰਦਿਆਂ ਚ ਹਾਏ 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 تو اللہ کریم فرمایا سورہ نساء دے اندر ارشاد آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سبحان اللہ میں تھوڑی نظر کیتا ہے کہ شاید آگے حصہ موجود ہے مگر اساں ٹو دی پوائنٹ گل کرنی ہے اللہ فرماندے نے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کس نو کیا اللہ نے جنہ جو ایمان نظر آیا بھئی انہوں نے کیا نا اے ایمان والو بڑی توجہ طلب گل ہے ایمان سمجھ سانو کی آئی کہ ایمان لیونا ہو رہے اور ایمان تے عمل کرنا ہو رہے ایک بندہ کہتا جی میں ایمان لے آندا فلانی گل تے کسی بھی گل تے میں ایمان لے آندا بھئی تو ایمان تے لے آندا تے پھر نال بھی ٹرنا کہ صرف منیا ہی ہے او جی کیا بات ہے جی وہ فلاں ہستی جی بلے 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 تسی کسی پلوان تے ایمان لے آندے ہو کیڑا کوئی وڈی گل ہے تساں ویکھیا ہی نہیں انہوں اج کل ریسلنگ چلدی ہے تو انہاں دے بھی تے کئیاں دا کسے تے ایمان ہے فلانا بلے حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں سبحان اللہ اسی مندے ضرور بھئی ایمان کینوں کہندے نے من لین نو سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ انہاں نو مخاطب جڑے من لین والے نے بھئی منتے گئے ہو تو ہن کی کرو اطیع اللہ اپنے اللہ دی اطاعت کرو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور پھر اپنے رسول دی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور پھر جو تواڈے وچ صاحب امر ہے تواڈے درمیان صاحب امر ہے امر دا مالک ہے امر تے قدرت رکھدا ہے جدا امر مقدم ہے پھر اس دی اطاعت کرو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا لجپال جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کئی دفعہ کئی جگہ تے قرآن پاک سے موجود ہے قاری صاحب تسی جان دے ہو ہر وقت مطالعہ کرتے رہتے ہو دنیا نو دستے رہتے ہو تسی بہتر جان دے ہو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کئی جگہ تے آیا ان صحابہ نے عرض کی تھی آقا اسی تواڈی تے اطاعت کر لئی کس طرح کہ تسی ساڈے سامنے ہو اسی تواڈے سامنے ہاں تسی ساڈے سامنے ہو تسی کوئی امر کردے ہو اسی تواڈا امر سننے ہاں پھر وہ تے عمل کرنے ہاں تواڈا امر سننے ہاں جو تسی فرماندے ہو پھر اسی وہ تے عمل کرنے ہاں یہ دا مطلب ہے اسی تواڈے امر دی اطاعت کر لئی تواڈا امر من لیا اور وہ تے عمل پیرا ہو گئے اچھا اللہ پاک فرماندے نے کہ اطیعوا اللہ آقا ذرا یہ تے گنڈ کھول دیو کہ ہن اللہ دی اطاعت کس طرح کریے اللہ تے ساڈے سامنے بھی نہیں اللہ دی آواز اسی سن نہیں سکدے اسی کیڑے موسیٰ واں اسی کیڑا تور تے بیٹھے ہیں یا موسیٰ بن کے بیٹھے ہیں کہ رب دی آواز سنا گے اسی تے تواڈے امتی ہاں اسی نبی پیغمبر رسول نہیں ہاں اسی اللہ دی آواز بھی سنن جوگے نہیں اللہ دا جمال کرن جوگے بھی نہیں ہن امر بھی آ گیا کہ اللہ فرماندے نے میری اطاعت کرو آقا ذرا بیان تے فرماؤ کیونکہ اے مسئلہ تسی حل کر سکدے ہو کہ اسی اللہ دی اطاعت کس طرح کریں گے پھر میری سرکار مسکرائے میرے آقا دا ایک انداز ہے حضور مسکرا کے فرماندے نے اچھا تانوں کل دساں گا ہن پتہ نہیں رات کس طرح گزری عاشقاں دی رات کیویں گزری وہ دیوانے فجر دی نماز ویلے کٹھے ہوئے تے بہت بے چین نماز تو فارغ ہوئے تے عرض کیتی آقا وہ کل والا مسئلہ وہ اطاعت والا مسئلہ حضور حل کر دیو تو میرے آقا پھر مسکرائے آقا فرماندے حل تے ہو گیا حل تے ہو گیا
وہ تو اسی ویلے پیغام آ گیا سی۔ یہ بھی میرے آقا دی ادائے خاص ہے کہ اپنے کولوں کوئی گل کر دے ہی نہیں، کیونکہ امر جو لگا ہے یہ اپنی زبان نال تے بول دے ہی نہیں۔ ما ینطق عن الہوا، میرا رسول اپنی زبان سے نہیں بولتا۔ بھئی بڑی عجب گل ہے، پوری کائنات جاندی ہے کہ وجود مصطفیٰ دا، چہرہ مصطفیٰ دا، وہ دے اندر زبان بھی مصطفیٰ دی، بولدا بھی آپ ہے۔ ہن رب پھر آکھے ما ینطق عن الہوا، وجود تے میرے آقا دا ہے، چہرہ بھی میرے آقا دا ہے، اندر زبان بھی میرے آقا دی ہل رہی ہے۔ تے جے سرکار بولن تے رب کہندا ہوں توجہ کرو، اے اپنی زبان نال، اپنی زبان سے نہیں بولتا۔ اس کے نطق ما ینطق، اس کی نطق اپنی نہیں ہے، اس کی نہیں ہے، یہ جب بولتا ہے یہ نہ سمجھو یہ بولتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی۔ ہائے ہائے ہائے، اے وجود مصطفیٰ دیاں کنیاں کو شانہ بیان کرا میں قربان۔ چلو یہ تے پھر کدی گل کران گے۔ آقا فرماندے اللہ دا فرمان آ گیا، وہ پھر سورہ نساء چیئے۔ ہن کی فرمان آ گیا؟ آپ فرماندے لکھ لو، اللہ فرما رہے نے، تسی بھی توجہ نہ فقیرو سننا ہے۔ اللہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آج کے بعد میری اطاعت کو میری نہیں کہنا، آپ لوگوں نے میری اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ خالق نے مہر لگا دی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور اگوں یہ بھی کہہ دیتا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ حبیب جس نے انکار کیا نا اس بات کا، تیری اور میری اطاعت کو ایک نہیں کہا، جس نے بھی انکار کیا تیری اور میری اطاعت کو ایک نہیں مانا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، میں نے تجھے ان کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا۔ ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لینا، کیونکہ یہ تیری اور میری اطاعت کو ایک کہتے ہی نہیں، ایک مانتے ہی نہیں، یہ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور شرک کی باتیں کرنے والوں سن لو، فرمان خالق سن لو۔ فما ارسلناک، یاد رکھنا اگر اطاعت رسول کو اطاعت خدا نہ کہا، نہ تمہاری دنیا میں حفاظت ہوگی، نہ قبر میں ہوگی، نہ حشر میں ہوگی۔ غور کر لینا۔ تو پھر جن کی حفاظت نہیں ہوتی وہی مایوس ہوتے ہیں، جن کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی حفاظت کوئی نہیں، قبر میں بھی حشر میں بھی ہماری حفاظت کوئی نہیں کرنے والا، تو بھائی نسخہ تے چھوٹا جہا نا، حضور دی اطاعت نو اللہ دی اطاعت مان لے محفوظ ہو جائے گا۔